ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وملجأنا ومأوانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق اللہ العظیم۔ بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين۔ انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، ماہ مبارک ربیع الاول شریف کی آج 12 تاریخ ہے۔
جمعہ کا دن ہے اور 12 ربیع الاول ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری، حضور کی ولادت کا دن بھی مسلمانوں کے لیے لغوی معنی کے اعتبار سے کسی عید سے کم نہیں۔ شرعی اصطلاحی عیدیں دو ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ جس طرح جمعہ کو اس کی اہمیت کے پیش نظر عید قرار دیا ہے، ایسے ہی سرکار کی ولادت کا جو دن ہے اس کی بھی اہمیت کے پیش نظر اس کو ہم عید یعنی خوشی کے دن سے تعبیر کرتے ہیں۔ عید معنی خوشی ہے نا، تو خوشی کا دن ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم والوں کی فرمائش پر اللہ سے ایک نعمت مانگی، یا اللہ ہمارے لیے پکا پکایا کھانا دسترخوان آسمانوں سے نازل فرما۔ تو آپ نے دعا مانگی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا۔ یا اللہ تو ہمارے لیے آسمانوں سے دسترخوان نازل فرما، کھانا نازل فرما۔ یا اللہ جس دن یہ تیری نعمت دسترخوان والی ہمارے پاس آئے گی نا، تو وہ دن ہمارے لیے کون سا دن ہوگا؟ فرمایا تکون لنا عیدن، یا اللہ وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا۔ عیدا لأولنا وآخرنا، یا اللہ ہمارے اگلوں پچھلوں سب کے لیے وہ عید کا دن ہوگا۔ اب یہ دیکھیں دسترخوان والی نعمت کھا تو مخصوص لوگ رہے تھے نا، لیکن وہ جو دن ہے جس دن وہ نعمت آئی تھی، وہ دن کن کن کی عید بن گیا؟ صرف ان کی یا اگلوں پچھلوں سب کی نا؟ قرآن گواہ ہے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا۔ اب ذرا سوچنے کی بات ہے، جس دن اللہ تعالیٰ آسمانوں سے دسترخوان والی نعمت نازل فرمائے، وہ دن تو عید کا دن بن جائے اگلوں کے لیے بھی اور پچھلوں کے لیے بھی، تو جس تاریخ کو وہ نبی ہیں جن کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، جن کے صدقے سے اللہ نے مجھے بنایا، تمہیں بنایا، جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے جنت دوزخ حضرت آدم حتیٰ کہ زمین و آسمان اور ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے جس نبی کے صدقے پیدا فرمایا، اللہ کی قسم ہے سرکار کے آنے کا دن بھی ہمارے لیے کسی عید سے کم نہیں، بلکہ خوشی کے اعتبار سے ہمارے لیے یہ دن بھی عید کا دن ہے۔ توجہ ہے؟ تو خوشی کے اعتبار سے کہتے ہیں بھائی ہمارے لیے کیسا دن ہے، وہ اصطلاحی اعتبار سے نہیں کہتے۔ اصطلاحی اعتبار سے دو ہی عیدیں ہیں، کون سی؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ کیوں؟ ان کی نماز بھی ہے، پھر نماز کا طریقہ بھی ہے، ان کے مسائل بھی ہیں۔ اس پر اگر عید کا لفظ بولا جاتا ہے تو وہ اس معنی میں نہیں
کیونکہ عید خوشی کا دن ہے، تو یہ بھی سرکار کی آمد کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اس لیے اس دن کو کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ بولیں، عید کا دن کہا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ آقا وجہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس دن اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، اور اسی دن اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئے۔ تو حضرت آدم کی ولادت اور وفات دونوں کے دونوں جمعہ کے دن ہیں۔ فرمایا اس لیے جمعہ کا دن مسلمانوں کی عید کا دن ہے۔ اب سوچیں گے نبی پیدا ہو عید کا دن ہے، یہ تو سمجھ میں آ گیا، لیکن نبی فوت ہو اور عید کا دن، یہ کیسے بھائی؟ سنیں، عید کا مطلب ہے خوشی۔ کیا ہے؟ خوشی کا دن۔ جب نبی دنیا میں آتا ہے تو امت کی عید ہوتی ہے، سبحان اللہ، اللہ کا نبی آ گیا ہے، امت کی عید ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے۔ اور جب نبی دنیا سے جاتا ہے تو دنیا کے جھنجھڑ معاملہ سارے یہیں رہ جاتے ہیں، اب رب سے ملاقات ہوتی ہے تو اب نبی کی عید ہوتی ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ جب آئیں تو ہماری عید ہے، جب جائیں تو ان کی عید ہے۔ کیوں؟ ان کو رب کی دید ہوتی ہے، رب کی ملاقات ہوتی ہے نا، اس لیے وہ دن ان کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ توجہ ہے؟ ذرا محبت سے کہہ لیجئے سبحان اللہ۔ خیر، جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ کوئی معمولی ہستی ہے؟ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا علیہ السلام کی۔ کفر و شرک کی کالی گھٹائیں ہو گئیں سب دور، کفر و شرک کی کالی گھٹائیں ہو گئیں سب دور، مشرق و مغرب دنیا اندر، مشرق و مغرب دنیا اندر ہو گیا نور ہی نور، نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ۔ اب ذرا سنیے نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت اور اس سے قبل کے کچھ حالات و واقعات میں عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان ملک شام تجارت کی غرض سے تشریف لے گئے تو ایک پادری سے، راہب سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اس نے آپ سے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کی باڈی کو، آپ کے جسم کو چیک کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ فرمایا یہ جو پردے کی جگہ ہے نا، ناف سے لے کر گھٹنوں تک، یہ تو ہے شرمگاہ مرد کی، تو اس کو نہیں دیکھ سکتے تم، باقی میرا جسم تم دیکھ سکتے ہو اگر تمہیں کوئی ضرورت ہے تو۔ تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو اس نے آپ کے چہرے کو دیکھا، آنکھوں کو دیکھا، نتن یہ ناک مبارک کو دیکھا، ہاتھ پاؤں کو دیکھا، سینہ دیکھا، اور کہتا ہے تم عبد المطلب ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ مکہ کے سردار ہو؟ فرمایا ہاں۔ کہتا ہے تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہارے ایک ہاتھ میں بادشاہت رکھ دی ہے، دوسرے ہاتھ میں نبوت رکھ دی ہے۔ ساتھ ہی کہا یاد رکھنا یہ نبوت، یہ بادشاہت تب ملے گی جب تم اپنا یا اپنے کسی بیٹے کا نکاح مدینہ شریف، جو اس وقت یثرب تھا، اس میں بنو زہرہ قبیلہ ہے،
اپنا یا اپنے کسی بچے کا نکاح اس قبیلے کے ساتھ کرنا، جب یہ دونوں قبیلوں کا ملاپ ہوگا تو اللہ نبوت اور بادشاہت عطا فرما دے گا۔ اچھا، سرکار کے دادا جان نے یہ بات پلے باندھ لی۔ اچھا، تھے بڑے پکے توحید پرست، جب لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے آپ منع کیا کرتے تھے، جب لوگ اسی دنیا کو سب کچھ سمجھتے تھے تو آپ آخرت کی فکر یاد دلایا کرتے تھے۔ ایک واقعہ لکھے کتابوں میں، آپ فرمایا کرتے تھے بھائی کسی کا برا مت سوچا کرو، کسی کے ساتھ برا مت کیا کرو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کیا کرو، اس لیے کہ جو کسی کا برا سوچتا ہے، برا کرتا ہے، وہ مرنے سے پہلے اس کا انجام دیکھ لے گا۔ لہذا کسی کا برا نہ کرو، ہمیشہ خیر سوچو ہر ایک کی۔ تو کسی شخص نے سوال کر دیا حضرت عبد المطلب سے، کہنے لگا جی آپ کہتے ہیں مرنے سے پہلے دیکھ لے گا، لیکن کئی لوگ تو ظلم کرتے کرتے مر جاتے ہیں، انہوں نے تو مرنے سے پہلے کوئی انجام نہیں دیکھا ہوتا، تو ان کا کیا بنے گا؟ تھوڑی دیر چپ رہے، پھر فرمایا اوے تمہیں نہیں پتا اس جہان سے آگے اللہ نے ایک اور جہان بنایا ہے، آج جو ظلم کرے گا اس سارے ظلم کا حساب و کتاب اگلے جہان میں دینا پڑے گا۔ یہ کس نے فرمایا؟ حضرت عبد المطلب، نبی کریم علیہ السلام کے دادا جان نے ارشاد فرمایا۔ تو پھر بتائیں ان کا آخرت پر ایمان تھا کہ نہیں تھا؟ بولیں تھا۔ اس جہان کو بنانے والا رب ہے، رب نے آگے بھی ایک جہان بنایا، اس پر ایمان تھا کہ نہیں تھا؟ تھا۔ اور بھائی سرکار کی ساری لڑی، نبی کریم علیہ السلام کے والدین سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک ساری لڑی مومنوں کی لڑی ہے، مسلمانوں کی لڑی ہے۔ پوری لڑی کے اندر نہ کوئی بے ایمان ہے نہ کوئی بدکار ہے، سارے مومن ہیں، سارے پاک صاف اور شان والے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام خود فرماتے ہیں، فرمایا ینقلنی من الاصلاب الکریمتی الی الارحام الطاہرہ، فرمایا سنو میری شان یہ ہے کہ میں ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کے اندر منتقل ہوتا ہوا دنیا میں آیا ہوں، ہمیشہ، فرمایا ہمیشہ پاک لوگوں سے پاک ماؤں کی گود میں میں گیا ہوں، ہمیشہ بیچ میں کوئی ایسا ویسا پلیت ہے بولیے، یہ ہمارے آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے، سبحان اللہ۔ تو اب مومن کے لیے تو کوئی گنجائش نہیں نہ بنتی۔ اور پھر سرکار نے منع فرمایا ہے، فرمایا جس کے آباء و اجداد کافر ہوں تو اپنے کافر آباء و اجداد پر فخر مت کرے، فرمایا جو اپنے کافر آباء و اجداد پر فخر کرے اور گنوائے 9 تو فرمایا 10واں یہ خود جہنمی ہے۔ یہ حدیث ہے، جو اپنے کافر آباء و اجداد پر فخر کرے، ہمارا وہ بڑا تھا، ہمارا وہ بڑا تھا، ہمارا وہ بڑا تھا، تو یوں فخر کرے اپنے آباء و اجداد پر، 9 گنوائے تو فرمایا 10واں یہ خود ہے جہنمی ان کے ساتھ۔ تو پتہ چلا کافر آباء و اجداد ہوں تو اعزاز کے ساتھ ان کا ذکر کرنا جائز نہیں۔ اب اٹھاؤ بخاری، جنگ ہوتی تو بعض اوقات نبی کریم علیہ السلام جنگ کے اندر فرماتے ہوئے تمہیں نہیں پتا میں کون ہوں؟ فرماتے انا ابن عبد المطلب، انا ابن عبد المطلب، انا ابن عبد المطلب، فرمایا تمہیں نہیں پتا میں عبد المطلب کا لخت جگر ہوں، عبد المطلب کا نور نظر ہوں میں۔ تو حضور کا فخر سے اپنے آپ کو حضرت عبد المطلب کا فرزند کہنا اور لوگوں کی دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر یہ بات فرمانا، یہ اس نبی کا فرمان ہے جو کہتے ہیں کہ کافر آباء و اجداد پر فخر ہے، بولیے مت کرو۔
خود حضور فخر فرما رہے ہیں، تو پتہ چلا ان کے اندر کوئی کفر والی بات ہوتی تو سرکار ان پر فخر نہ فرماتے۔ سرکار اینڈ جنگ کے موقع پر بخاری میں لکھا ہے فرمایا کرتے تھے انا ابن عبد المطلب، اوے سنبھل کے آنا، تمہیں نہیں پتا میں مصطفیٰ جناب عبد المطلب کا پوتا ہوں، ان کا بیٹا ہوں میں مصطفیٰ۔ تو سرکار کا فخر کرنا بھی بتا رہا ہے کہ میرے دادا بڑی شان والے ہیں۔ اور پتہ ہے سرکار کا جب بچپن تھا تو سرکار کے دادا جان فرمایا کرتے تھے او بھائی میرے پوتے کو کچھ نہ کہنا، یہ میرا پوتا جب بڑا ہوگا نا تو بڑی شان ہوگی اس کی، آہا بڑی شان ہوگی اس کی عزت اور شان دیکھنے والی ہوگی۔ اور ہمارے آقا کی امی جان جب وفات کا وقت قریب آیا تو سرکار کو سامنے بٹھایا، کہتی ہیں بیٹے میں تمہیں کچھ نصیحتیں کرتی ہوں، بیٹے قوم والوں کے ساتھ مل کر کبھی بھی بتوں کی پوجا نہ کرنا، میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کر منع کرتی ہوں، بت خانے مت جانا، بتوں کی عبادت مت کرنا، قوم والے بتوں کے ساتھ جو معاملہ رکھیں تم نے ان کے ساتھ شریک نہیں ہونا۔ پھر فرمایا بیٹے اگر میرا وہ خواب سچا ہے جو میں نے تمہاری ولادت کے وقت دیکھا تھا تو بیٹے یاد رکھنا اللہ تمہیں سرخ اور سیاہ سب کا نبی بنا دے گا۔ یہ کون فرما رہی ہیں؟ حضرت آمینہ فرما رہی ہیں، آمینہ فرما رہی ہیں۔ تو حضرت آمینہ کو پتہ تھا یہ میرا نور نظر اللہ کا نبی ہے، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو نبوت کا اعلان کرنے کا آرڈر فرمائے گا۔ حضرت آمینہ کا ایمان تھا، توجہ ہے جی؟ خیر، حضرت عبد المطلب کو جب یہ ادھر سے بشارت ملی تو آپ سوچا کرتے تھے بھئی بنو زہرہ قبیلہ میں کس کے ساتھ میں اپنے بیٹے کا عقد جوڑوں۔ سوچتے تھے کہ میرے بیٹوں میں تو سب سے پیارا نرالا شان والا حضرت عبداللہ ہے، یہ ہیں، لیکن ادھر بنو زہرہ قبیلے میں کس بچی کا انتخاب کیا جائے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کے لیے۔ سوچ بچار کرتے تھے، بنو زہرہ والے رشتہ دار بھی تھے، جب بھی ان کی سوچ جا کر ٹھہرتی تھی تو جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ ان پر۔ اچھا حضرت آمینہ کا ہی انتخاب کیوں؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے، اس دور میں نا یہ کہانت کا علم بڑے عروج پر تھا، بڑے عروج پر تھا، لوگ کاہنوں پر بڑا یقین بھی کیا کرتے تھے۔ تو مدینہ شریف میں جس محلے میں حضرت آمینہ کا گھر تھا وہاں پر ایک کاہنہ عورت آئی، اس نے نا محلے میں آ کر کچھ محسوس کیا۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے اس نے کہا مدینے کی خواتین ذرا اپنی بیٹیاں لے کر آؤ نا، مجھے دکھاؤ، مجھے یہاں سے نبوت کی خوشبوئیں آتی ہیں، ذرا اپنی بیٹیوں تو دکھاؤ نا مجھے۔ تو ان خواتین نے اپنی بیٹیوں کو اس خاتون کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا، کچھ آسمانی کتابیں بھی وہ پڑھی ہوئی تھی۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات وہ پڑھ چکی تھی اپنی کتابوں کے اندر بھی۔ اس نے جب بچیوں کو دیکھنا شروع کیا نا تو پیشین گوئی کرنے لگی، ان کے ساتھ یہ ہوگا، اس کا یہ نصیب ہوگا، اس کا یہ نصیب ہوگا، اس کا یہ نصیب ہوگا، سب کے بارے میں دیکھتی گئی اور کوئی نہ کوئی خبر سناتی گئی۔ جب اس نے ہمارے آقا علیہ السلام کی پیاری امی جان حضرت آمینہ کو دیکھا، پتہ کیا کہا؟ کہتی ہے ہَذِهِ نَذِیرَةٌ أَوْ تَلِدُ نَذِیرًا۔ کہتی ہے مبارک کو یاد رکھنا یہ بیٹی جس کا نام آمینہ ہے یا تو نبی بن جائے گی یا پھر کسی نبی کی ماں بن جائے گی۔ ہاذہ نذیرۃ، یہ خود نذیرہ بن جائے گی، نبی بن جائے گی، ڈر سنانے والی بن جائے گی، او تالد نذیرہ، یا پھر کسی نبی کی کیا بن جائے گی؟ ماں بن جائے گی۔ پہلی بات تو درست نہیں تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب سے کائنات پیدا فرمائی ہے اللہ نے کسی عورت کو نبوت کا تاج عطا نہیں کیا۔ اللہ نے جب بھی نبوت عطا فرمائی ہے کن کو؟ بولیں
مردوں کو عطا فرمائی ہے، عورتوں کو اللہ نے نبوت عطا نہیں فرمائی۔ عورت ولی ہو سکتی ہے، ولیہ ہو سکتی ہے، لیکن نبی بولیں یہ شرف اللہ نے صرف مردوں میں رکھا ہے، مرد نبی بنتے ہیں، عورتیں نبی نہیں بنتی۔ تو اس نے کہا یہ یا تو نبی بن جائیں گی یا پھر نبی کی ماں بن جائیں گی۔ پہلی بات تو درست نہیں تھی، لیکن دوسری بات کیا ہے؟ درست ہے۔ تو اس وجہ سے حضرت آمنہ پر توجہ جاتی تھی کہ میں ان کو اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کے لیے بیاہ کر لاؤں گا۔ اچھا، ایک اور اتفاق اس عورت نے اگلی بات کی، کہتی ہے اس بچی آمنہ کو یہ جو میں نے بشارت دی ہے یہ تکمیل کو تب پہنچے گی جب اس کا نکاح مکہ میں بنو ہاشم قریش قبیلے میں کرو گے، تو تب جا کر یہ سعادت ملے گی۔ ادھر نکاح کرو، حضرت عبد المطلب کو بشارت مل رہی ہے کہ ادھر اپنے بیٹے کا نکاح کریں، اور ادھر حضرت آمنہ کے گھر والوں کو، آپ کے ابا جان حضرت وہب کو یہ بشارت دی جا رہی ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح مکہ کے اندر بنو ہاشم قریش قبیلے کے جو شاخ ہے وہاں پر کریں۔ ادھر اشارے مل رہے ہیں ان کے ساتھ کریں، ادھر مل رہے ہیں ان کے ساتھ کریں۔ یہ دیکھیں رب جوڑ بناتا کیسے ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، ادھر اللہ کی شان، سرکار کے ابا جان حضرت عبداللہ کی شکار کا شوق رکھتے تھے۔ ایک دن آپ شکار کرتے کرتے نا مکہ سے کافی دور تشریف لے گئے، اور ادھر سے مدینہ منورہ کے سردار ابھی یثرب تھا جن کا نام ہے وہب، حضرت وہب، جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا جان ہیں، حضرت آمنہ کے ابا جی ہیں حضرت وہب۔ وہ ایک سفر پر تشریف لے کے جا رہے ہیں، حضرت عبداللہ حضور کے ابا جی اسی سفر پر شکار کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، قریب پہنچ گئے۔ حضرت عبداللہ کی یہ شان تھی کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کا نور جو اللہ نے ان میں رکھا تھا نا، وہ جدھر جدھر جاتے تھے نا ایک بادل کا ٹکڑا اوپر کھڑا ہے، آئے ہائے، وہ جدھر جاتے ہیں وہ سایہ کرتا جاتا ہے، سایہ کرتا جاتا ہے۔ حضرت وہب نے دیکھا تو سوچنے لگے کیا شان ہے اس جوان کی، بھائی اتنی کڑی دھوپ میں یہ جدھر جائے بادل ادھر جاتا ہے، اللہ نے بادل کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، اس کا مطلب یہ نوجوان اللہ کی بارگاہ میں بڑی شان رکھتا ہے، بڑا درجہ مرتبہ ہے اللہ کی بارگاہ میں ان کا، اللہ کا قرب ان کو حاصل ہے۔ سوچ رہے ہیں، ابھی یہ ساری سوچ اچانک افسوس میں تبدیل ہوگی۔ وہ کیسے؟ ادھر یہودیوں کی ایک بستی تھی، یہودیوں نے حضرت عبداللہ کو دیکھا تو پہچان لیا۔ اللہ قرآن میں یہودیوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کو اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر جانتے ہیں۔ یہ اپنی اولاد کے بارے میں اتنا علم نہیں رکھتے جتنا کس کے بارے میں رکھتے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں علم رکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں نا، آپ کا بیٹا ہو، آپ کو نہیں پتا ہوتا بڑا ہو کر کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا، لیکن انہیں پتا تھا عبداللہ کا بیٹا ہوگا، آمینہ کا نور نظر ہوگا، 40 سال ہوگی، اللہ نبوت عطا فرمائے گا، نبوت کا اعلان فرمائیں گے، پھر ہجرت کریں گے، پھر مدینہ تشریف لائیں گے، پھر غزوہ بدر بھی ہوگا تو غزوہ احد بھی ہوگا تو احزاب بھی ہوگا تو خیبر بھی فتح ہوگا تو مکہ بھی فتح ہوگا، پھر ان کا دین آہستہ آہستہ ساری دنیا کے اندر پھیلتا جائے گا، پھر ان کی وفات ہوگی، ان کے بعد ابو بکر خلیفہ ہوں گے، پھر عمر خلیفہ ہوں گے، پھر عثمان غنی خلیفہ ہوں گے، پھر علی خلیفہ ہوں گے۔ یہ ساری ڈیٹیل انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھی تھی، اس لیے اللہ فرماتا ہے یہ یہودی اپنے بیٹوں کو اتنا نہیں جانتے جتنا نبی کریم علیہ السلام کو جانتے پہچانتے ہیں، لیکن ہیں ایک نمبر کے حرام خور یہودی۔ سرکار کو جاننے پہچاننے کے باوجود جب حضور آئے تو کیا ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا
عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. جبھی میں تو چوتھی تقریر کر رہا ہوں آج، اگر آپ بھی کر رہے ہیں چوتھی تو پھر بے شک نہ بولو، نہیں تو بولنا حق بنتا ہے. تھوڑا سا بولنا سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ یہودی لوگ نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے جب لڑائی کا وقت آتا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتے، یا اللہ آخری نبی محمد مصطفیٰ کا صدقہ ہمیں فتح عطا فرما دے. اللہ فرماتا ہے جس نبی کے صدقے سے یہ یہودی اللہ کا واسطہ پیش کر کے دوسروں پر فتح مانگا کرتے تھے، فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. جب وہ اللہ تعالیٰ کا جانا پہچانا سونا رسول ان کے پاس آ گیا تو یہودی سرکار کے منکر ہو گئے. اللہ فرماتا ہے فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. فرمایا یہ میرے محبوب کا صدقہ کھا کھا کر جب محبوب آیا تو یہ یہودی انہی کا انکار کر رہے ہیں جاننے پہچاننے کے باوجود. فرمایا جو میرے محبوب کے نام کا صدقہ کھا کھا کر اب منکر بنتا ہے تو فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى کافروں پر اللہ کے، بولو صحیح، کافروں پر اللہ کے، خصوصاً وہ کافر جو سرکار کا صدقہ کھا کھا کے حضور کے ہی منکر ہو گئے. تو فرمایا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. خیر میرے دوستو بزرگوں توجہ کرنا. حضرت عبداللہ شکار کرتے ہوئے اس راستے پر آ گئے. سامنے سے نبی کریم علیہ السلام کے نانا جان حضرت وہب آ گئے. حضرت وہب نے حضرت عبداللہ کو دیکھا، آپ کے چہرے میں نبی کریم علیہ السلام کا نور مبارک لاٹے مارتا ہوا نظر آیا. حضرت عبداللہ کا چہرہ حضرت وہب نے دیکھا تو دیکھتے رہ گئے، خوش ہو رہے ہیں. کیا خوبصورت جوان ہے، کیا حسن و جمال ہے، کیا قد و قامت ہے، کیا چہرے کا نور ہے، کیا شان ہے. جی نوجوان جدھر جدھر جاتا ہے بادل کا ٹکڑا سایہ کرتا ہوا ادھر چلا جاتا ہے. تعجب کر رہے ہیں. اور ادھر یہودیوں کی جو بستی تھی انہوں نے حضرت عبداللہ کو دیکھا تو پہچان گئے کہ یہ تو آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں. تو انہوں نے کہا آؤ بھائی تلواریں، تیر، نیزے، برچھے جو کچھ ہاتھ میں لگتا ہے اٹھا لو اور آ کر ان کو عبداللہ کو قتل کر دو. نہ بچیں گے یہ، نہ ان کی شادی ہوگی اور نہ نبی پاک دنیا میں تشریف لائیں گے. تو گویا اپنی طرف سے یہودی حضور کی تشریف آوری کا پتہ ہی صاف کرنا چاہتے تھے، لیکن انہیں کیا پتا تھا پتہ ان کا اپنا صاف ہونے والا ہے. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. کیوں نہ مٹے گا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا. آگے سنیوں کا امام کہتا ہے آقا تو گھٹا ایسے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، تو گھٹا ایسے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا.
جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا۔ اچھا یہودیوں نے تلواریں اٹھائیں، حضرت عبداللہ کو اکیلے دیکھ کر ٹوٹ پڑے۔ حضرت وہب نے دیکھا تو افسوس، ہائے اتنا حسین نوجوان اور یہ یہودی، یہ تو بیچارے کو ختم کر دیں گے، قتل کر دیں گے۔ دوڑ پڑے بچانے کے لیے، لیکن دیکھ رہے تھے میں تو بعد میں پہنچوں گا، یہ اتنے سارے ہیں، یہ تو جاتے جاتے عبداللہ کو، اس نوجوان کو قتل کر دیں گے۔ لیکن حضرت وہب کی آنکھیں پھر حیران رہ گئیں۔ اللہ نے فوراً فرشتوں کی فوج بھیج دی، فرشتوں کے ہاتھ میں درے تھے، فرشتوں نے مار مار کے درے یہودیوں کی بوتھیاں سینک دیں۔ یہودی ٹوٹ پڑے سارے وہ گئے۔ حضرت وہب آگے، پتر جی تیری بڑی شان ہے، کیا بات ہے، اللہ نے تجھے کیسے بچا لیا، یہ کون فوج تھی جو بچانے آئی؟ بابا جی مینوں نہیں پتا یہ کون تھے۔ بیٹے لگتا ہے اللہ نے کوئی فرشتے بھیجے تھے، کوئی روحانی فوج تھی جس نے تمہیں بچایا ہے۔ اور پتر جی تمہارا نام کیا ہے؟ بابا جی میرا نام عبداللہ۔ کس کے بیٹے ہو؟ میں مکہ کے سردار عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ تو پھٹ دل میں بات آئی کہ وہ بشارت ملی تھی، میں اپنی بیٹی کا نکاح اس خاندان میں کروں تو اللہ نبوت عطا فرما دے گا۔ تو فوراً دل میں آیا، ہو نہ ہو اس نوجوان سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہو سکتا جس کے ساتھ میں اپنی بیٹی آمنہ کا نکاح کر دوں۔ اللہ کیسے جوڑ بناتا ہے بھائی، سبحان اللہ۔ اچھا خیر حدیثوں میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے ابا جان حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا نکاح ہوا، اور فرماتے ہیں کہ جب میرا نور حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ کے پاس آیا تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے فرشتوں سے فرمایا جنت کو سجا دو۔ کیا کر دو؟ جنت کو سجا دو۔ وہ پہلے ہی سجی ہوئی ہے لیکن آج کچھ خاص سجانا ہے، ٹھیک نا، جنت کو سجا دو۔ یہ دیکھیں نا مسجد نبوی میں اور کعبۃ اللہ شریف میں کوئی سجاوٹ کی کمی ہے؟ بولیں کتنا خوبصورت ہے حرم شریف، حرمین شریف ہیں، بندہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ لیکن ابھی سعودیہ والوں کا ایک دن گزرا ہے حب الوطنی، تو انہوں نے اپنے وطن کی یاد میں وہاں حرمین شریفین کے اندر جھنڈیاں لگائیں۔ کیا حسن کی کمی تھی پہلے؟ بس حسن کو چار چاند لگانے کے لیے انہوں نے اپنے وطن کی خوشی میں کیا لگا دی ہیں؟ بولیں بس فرق اتنا ہے، وہ وطن کی خوشی میں جھنڈیاں لگاتے ہیں، ہم اس کے آنے کی خوشی میں جھنڈے لگاتے ہیں جس کے صدقے اللہ نے ہمیں وطن عطا فرمایا تھا۔ دیکھنا پاکستان کس کے نام پر بنا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جو کلمہ طیبہ کی بنیاد پر بنا ہے۔ اگر سرکار نہ آتے تو ہمیں کلمہ کہاں سے ملتا؟ کلمہ نہ ہوتا تو اس کی بنیاد پر یہ ملک کیسے بنتا؟ اللہ کے بندو اگر ذرا سوچو گے تو یہ ملک ملا ہی ہمیں میلاد مصطفیٰ کے صدقے سے ہے۔ فرشتے ایک دوسروں کو مبارکبادیاں دے رہے ہیں، اے تمہیں مبارک ہو، آج نبی آخر الزماں اپنی والدہ کی شکم اطہر میں آ چکے ہیں۔ اللہ جنت کو سجا رہا ہے، فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگ چکی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہے ہیں۔ حضرت آمنہ ارشاد فرماتی ہیں جس طرح کے معاملات عورتوں کے ساتھ ہوتے ہیں میرے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ وزن والا، بوجھ والا، تکلیف والا کچھ بھی نہیں ہوا۔ فرماتی ہیں جب پہلا مہینہ مکمل ہوا نا تو مجھے تو تب پتہ چلا جب میرے گھر کے صحن میں ایک اونچے لمبے قد والے ایک بابا جی تشریف فرما ہیں، اونچا لمبا قد ہے، چہرے پر نور ہے۔ میں اتنا لمبا قد کاٹ دیکھ کر گھبرا گئی، بابا جی کون ہو؟ فرمایا بیٹی گھبرا نہ، میں تمہارا باپ حضرت آدم علیہ السلام ہوں۔ بابا جی کیسے آئے ہیں؟ یہ کتابوں میں لکھا ہے، ہر ایک نے لکھا ہے، یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں۔
ہر ایک نے لکھا ہے، ہر جماعت والے نے لکھا ہے، ہر جماعت والے نے۔ تو بابا جی آپ کون ہیں؟ فرمایا بیٹی میں کون ہوں؟ حضرت آدم علیہ السلام ہوں۔ بابا جی کیسے آئے؟ فرمایا بیٹی میں تجھے مبارک دینے ہیں، تمہاری گود میں جو آنے والا ہے نا لخت جگر نور نظر تمہارا، وہ ہے جن کے صدقے اللہ نے کائنات بنائی، جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کا امام بنایا، جن کے سر پر اللہ نے ختم نبوت کا تاج سجا دیا ہے۔ فرمایا وہ لخت جگر، وہ نور نظر تمہیں اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ تو کیا ہی شان ہے سرکار کی بھائی۔ یہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی جمعہ آگے شروع کریں گے، ذرا مل کر سرکار کی شان میں پڑھ لیں۔ آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آج در و دیوار نبی جی اللہ اللہ۔ ویسے آج کے دن تو کہنا نہیں چاہیے آپ کو کہ پڑھ لو، آج نہ جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانوں؟ ذوق سے پڑھو یار، سرکار کی تشریف آوری کے دن ہے بھائی، محبت سے پڑھو نا۔ 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم، 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم، ماہ نبوت مہر رسالت صاحب خلق عظیم نبی جی اللہ 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 ہو۔ بس آخری شعر۔ یاسین و طٰہٰ کملی والا قرآن کی تفسیر، یاسین و طٰہٰ کملی والا قرآن کی تفسیر، شاہد و قاسم حاضر و ناظر، شاہد و قاسم حاضر و ناظر، آیا سراج منیر نبی جی اللہ 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 ہو۔ اللہ